اس وقت ہم جس شرح پر گرو کر رہے ہیں اس کے اندر سے اگر آپ آبادی کی بڑھوتی نکال دیں اور آپ پاپولیشن کے بارے میں بہت کام کرتے رہے، مجھے پتا ہے اس چیز کا، تو فرینکلی ہم تو بالکل فلیٹ لائن ہے. تو جب آپ لوگوں کو کہتے ہیں جی کہ ہم بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ نمبرز تو نہیں میچ. جی دیکھیے نا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب مارکہ ترقی ہماری جب قومی ترجیح نمبر 1 ہوگی تو یہ سارے مارکے ہم نے تعلیم کا مارکہ بھی جیتنا ہے، صحت کا بھی جیتنا ہے، آبادی پہ قابو کا بھی جیتنا ہے، پروڈکٹیوٹی کا مارکہ بھی جیتنا ہے. ہم بدقسمتی سے ایک ایسا ملک بن گئے ہیں کہ جو یکا یک آبادی گھٹاتا گھٹاتا بڑھانا شروع ہو گیا ہے، اور اگر ہم نے اس رجحان کو نہ روکا تو ہمارے آبادی جو ہے 2047 تک تقریباً 40 کروڑ تک پہنچ جائے گی. ابھی یہ جو 24 کروڑ ہیں سنبھالنا مشکل ہے، تو وہ اضافی ہم کیسے بوجھ اٹھا پائیں گے؟ لیکن یہ کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ جو کہ ہم نے وزیر اعظم صاحب اور وزیر خزانہ کو اپنی وزارت کی طرف سے تجویز دی ہے. ہمارا NFC ایوارڈ جو صوبوں کے درمیان وسائل تقسیم کرتا ہے، اس میں 82% حصہ ان کی آبادی کا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی صوبہ آبادی پہ قابو پاتا ہے اور اس کی رفتار روکتا ہے، آبادی اس کی گھٹتی ہے، اسے تو جرمانہ لگ جائے گا، اس کے وسائل کم ہو جائیں گے. آپ NSC کا ایوارڈ کی بیس کیا چینج کریں؟ جی، لہٰذا ہمیں سنجیدگی کے ساتھ NFC ایوارڈ کے اس فارمولے پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. NFC ایوارڈ پنڈورا باکس کھل جائے گا. نہیں، یہ تو ایک، میں سمجھتا ہوں اس پر اتفاق ہے. اس چیز کو اب ہر کوئی تسلیم کرتا ہے کہ اس فارمولے کے ہوتے ہوئے کوئی صوبہ بھی اپنے صوبے میں، چونکہ یہ ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے پاپولیشن کنٹرول، یہ پلاننگ، کوئی صوبہ سنجیدگی سے کام نہیں کرے گا، چونکہ اگر وہ اس فارمولے کے تحت آبادی گھٹائے گا تو اس کا نقصان ہوگا. اور اب ہم نے جب مردم شماری کی 2023 میں، تو ہم نے دیکھا کہ ہر صوبے کی کوشش تھی کہ ہم آبادی کو زیادہ سے زیادہ دکھائیں تاکہ ہمارے وسائل بڑھیں.